دل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وصلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وسقاہم ربہم شرابا طہورا صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم من محو خدایم و خدایان منست من محو خدایم و خدایان منست ہر سویش می جوید کہ در جان منست سلطان منم و غلط گویم بشما سلطان کے کسی ہست کہ در جان منست لا تعداد حمد و ثنا اس رب کائنات کی ذات پر جو الرحمن ہے الرحیم ہے علیم بذات الصدور ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ کائنات، یہ سرخیاں، یہ گرمیاں، یہ سردیاں سب اسی کے فضل کی بہار ہے۔ ہر شخص جو رب کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے اس کے مارکات دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی سمندروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تو کوئی خشکیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کوئی جھرنوں میں دل اٹکا لیتا ہے، تو کوئی سورج کی گرمیاں دیکھ کر روشنیاں لیتا ہے، کوئی چاند سے بہاریں پاتا ہے تو کوئی آسمان سے ندرت حاصل کرتا ہے، کسی کو زمین کے ذرے سکون دیتے ہیں تو کسی کو بستر کی گرمی سکون دیتی ہے، کوئی نباتات دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو کوئی حیوانات دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کوئی پھولوں سے خوشبو لیتا ہے۔ ارے میں نے کہا اے پھولو تو نے کس سے خوشبو لی، اے بہارو تو نے کس سے بہاریں لی؟ تو رب کی ہر قدرت مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے کہتی ہے سونے تو بڑے حق پر تیرے یار جیسا کوئی۔ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو زلف بھی کمال رکھتے ہیں، جن کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں، جن کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، جن کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں۔ ارے قدم اٹھائیں تو کعبہ بھی توجہ کرے، جناب نظر اٹھائیں تو چاند بھی توجہ کرے، سورج بھی اپنی خواہش کا اظہار کرے۔ اے چاند تیرے مقدر کہ تیری طرف سائی نے اشارہ کر لیا، کاش وہ وقت آئے جو علی کے توسل سے سورج کو بھی اشارہ ہو کہ تو ڈوب کر پھر اٹھے۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے زندگی کا توسل مصطفیٰ کے نالین میں رکھ دیا۔ بلال منہ اتنا نورانی تو نہیں ہے، منہ اتنا چٹا تو نہیں ہے، بات کیا ہے جب عشق کی صفوں کی جناب کھنگالی جاتی ہے، امام تجھے پایا جاتا ہے، جب عشق کی صفوں کا خیال کیا جاتا ہے، آگے صفات سالار تو نظر آتا ہے۔ بلال کہتا ہے میرے پاس حسن نہیں ہے، عمل نہیں ہے، یہ دیکھو کہ کس کے نالین میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اچھا ان کو کم کرو تھوڑی بات سمجھ آئے۔ اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں قصور کی دھرتی میں آ جائیں تو ایک ولی اللہ کا فیض ٹھاٹھے مارتا سمندر معجزن ہو کے بتاتا ہے کہ یہ برصغیر و پاک و ہند میں اگر دین کی برکتیں پہنچی ہیں تو یہ اولیاء امت کی ہی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ سونیاں زندگی بڑی مضطرب ہے، سونیاں دل کو سکون نہیں ہے، سونیاں پریشان حال ہوں، قدم بھی ڈگمگانے لگ گئے ہیں، اب تو ہاتھوں کو راشا بھی لاحق ہو گیا ہے،
اب تو آشوب چشم بھی لاحق ہو گئی ہے، چلتا ہوں تو درد بکھرتا ہے، بیٹھتا ہوں تو دل اجڑتا ہے، جناب کسی کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہے کس غم نے مجھے دیکھ لیا، جناب کسی کی طرف نظر اٹھاؤں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا غم والا بھی کوئی شخص ہے۔ میر تقی میر نے بھی کہہ دیا کہ ہم جب بازار کو نکلے لوگ کہہ اٹھے ہم نے چلتا ہوا بازار میں غم دیکھا ہے، غم میری مثل ہو گیا، میں غم کی مثل ہو گیا، لوگ مجھے دیکھ کر میرا نام بھول گئے، بس یہ کہنے لگ گئے اس کو کوئی ایسا غم ہے، اس کو کوئی ایسا درد ہے، اس کو کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے نہ چلنے میں پختگی ہے، نہ بیٹھنے میں پختگی ہے، نہ ہاتھوں میں پختگی ہے، نہ آنکھوں میں پختگی ہے، نہ زبان میں پختگی ہے۔ معاملہ کیا درپیش ہو گیا؟ ربا تو تو جانتا ہے عاشق کی دل پروری کیسے ہو سکتی ہے، ربا تو تو جانتا ہے کہ عاشق کو فیض کیسے ہو سکتا ہے۔ اے غالب تجھ سے پوچھوں کہ تجھے کیا چاہیے تو غالب کہتا ہے کہ وہ ہاتھ کو جنبش ہی نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغرو مینا میرے آگے۔ اے درد والے کس درد کے متلاشی ہو، اے غم والے کس غم کے متلاشی ہو، اے تکلیف والے کیا کروں کہ تیری تکلیف کو صبر آ جائے؟ تو وہ یہ کہتا ہے ایک اکھ سوا لکھ دی بلیا سارا یار تولا کی بنسی۔ انسان کے جسم کو عادت ہے کہ یہ مانگتا ہے، انسان کے جسم کو عادت ہے کہ یہ آرزو کرتا ہے، انسان کے جسم کی عادت ہے کہ یہ تل ملا اٹھتا ہے کسی چیز کے لیے، انسان کے جسم کی عادت ہے کہ حسد اس کو لاحق ہو جائے تو یہ کہتا ہے اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں۔ میں نے کہا یہ حسد بھی وہ ہے، رشک بھی وہ ہے، جملے علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ایک بری چیز ہے ایک اچھی چیز ہے۔ حسد بھی ہو تو کہا چیز تو اس کے پاس موجود ہے، حسد ہو تو کہتے ہیں جی یہ برا عمل ہے، اس کی گاڑی دیکھ کر حسد کر رہا ہے۔ جناب رشک کا عالم یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے کہ ربا اس کو عطا کی ہے، بڑا خوش نصیب ہے، مجھے بھی عطا کر۔ بات تو ہوس کی ہی ہے، بات تو طلب کی ہی ہے، ربا دو معنویت کیسے آ گئی؟ بات تو ایک ہی ہے لیکن ایک کو حسد کی طرف لے گیا، ایک کو رشک کی طرف لے گیا۔ رب فرماتا ہے جو اپنی ذات کے لیے طلب کرے وہ حسد ہوتا ہے، جو ذات سے توسل کرے وہ رشک ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں تو جام بھی وہی ہونا چاہیے۔ ساری زندگی نصرت یہ کہتا گیا کہ جام پر جام پینے کا کیا فائدہ، صبح تک تو یہ بھی اتر جائے گی، تیری نظروں سے پی ہے خدا کی قسم، عمر ساری نشے میں گزر جائے گی۔ ارے نشے تو سارے ہی ہے، اگر نشے کا کمال یہ ہے نشہ پیتے جائے عقل نہیں رہتی، نشہ پیتے جائے جنو نہیں رہتا، نشہ پیتے جائے عبرت نہیں رہتی۔ کیسی بات ہے قاضی نشہ ہم وہ نہیں کرتے، ہم نشہ یہ کرتے ہیں مثل پتلی کہ میں آنکھوں میں بٹھا لوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو، کا منظر یہ والا بنایا ہے کہ تو سامنے ہو تجھے سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ مسجد بھی عبادت گاہ ہے، مندر بھی عبادت گاہ ہے۔ ارے عیسائیوں کے پاس جاؤ تو وہ بھی عبادت کے دم بھرتے ہیں، یہودیوں کے پاس جاؤ وہ بھی عبادت کے دم بھرتے ہیں۔ قاضی کیا پاس کیا ہے کا تصویر جانا رکھی ہوئی ہے، کوئی صلیب کی صورت میں پوجا جائے تو کوئی جناب باتوں تصویر کی صورت میں پوجا جائے، کوئی بت کی صورت میں پوجا جائے۔ مسلمانوں عاشقوں تم نے کیا رکھا ہے، تمہارے میخانے میں کیا موجود ہے؟ تو عاشق کہتا ہے دل ہے جس میں یار سمائے ہوئے ہے، دل ہے جس میں یار بسا ہوا ہے۔ کہ مسجد میں کوئی تصویر نظر نہیں آتی، مسجد میں کوئی جناب بت نظر نہیں آتا، مسجد میں کوئی نشانی نظر نہیں آتی، ایک امام نظر آتا ہے۔ کہا اس کو مصلی پہ بٹھایا کس چیز نے؟
کہ جس کا کلام مضبوط ہو جائے وہ مسلح عطا کر دیتا ہے، جس کے کلام کی تقویت انسان کو مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں حافظ ہو گیا ہے، اس نے یار کا کلام یاد کیا ہے، اس کو مسلح عطا کر دو۔ تو کہا جو پیچھے لینے آئے ہیں اس سے کیا لیتے ہیں؟ کہا اس کے پاس جو ہے صرف کلام کی طاقت ہے، پیچھے لینے جو آئے ہیں وہ بھی درد لیے بیٹھے ہیں، جو پڑھانے آیا ہے وہ بھی درد لیے بیٹھا ہے۔ کہا اس درد کا مداوع کون کرتا ہے؟ کہا ادھر سے انگشت مصطفیٰ ہلتی ہے، ہر درد مند کے درد کا مداوع ہو جاتا ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ شراب طہور کیا ہے؟ لو جی یہ بندہ شرابی ہے، یہ بندہ کبابی ہے، اس نے شراب کو پی لیا، اس نے جناب عزت پامال کر دی۔ ربا دنیا میں تو اس کو برا سمجھا جاتا تھا، ربا دنیا میں تو اس کو گندا سمجھا جاتا تھا، ربا دنیا میں تو اس کو غلیظ سمجھا جاتا تھا۔ جو پی لیتا تھا اس سے نہ اس کا خاندان رہتا تھا نہ اس کی عزت رہتی تھی۔ معاملہ کیا ہے؟ تو نے بھی اسی کا وعدہ کر ڈالا۔ فرمایا وہ جان جو تھا وہ گندگی والا تھا، یہ طہارت والا ہے۔ کہ ربا اس کی طہارت باقی کیسے رہتی ہے؟ فرمایا وہ جان میں بن کے آئے گا، یہ آگ میں ابل کے آئے گا۔ اس کے لیے ساقی کو پیمانے کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے ساقی کو جام کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے ساقی کو میخانے کی ضرورت پڑے گی۔ کہا اس کے لیے کیا ہے؟ کہا میخانہ بھی تیری مرضی کا، پیمانہ بھی تیری مرضی کا، جام بھی تیری مرضی کا۔ کہا اس کو دائنے بائنے کرو، محبوب کو اپنی آنکھوں کا دیدار کروا دے، مست ایسے ہوں گے کہ تیری بات سن کے کئیوں کے ہوش اڑ جائیں گے، تیرا کلام سن کے کئی مستوار ہو جائیں گے، تیری عطرت دیکھ کے۔ کسی کوئی کہے گا جی اس نے چاند توڑ ڈالا، کوئی کہے گا جی اس نے بیماروں کو شفا کر ڈالا، تو لوگ کہیں گے نشے میں ہو۔ کہا یہ وہ نشہ نہیں ہے، یہ نشہ محبت کا ہے، یہ وہ نشہ نہیں ہے، یہ نشہ سرکار کی خدمت کا ہے۔ تمہیں محبوب کی آنکھوں میں اتنا نشہ نظر آتا ہے، عاشق تو وہ ہے جس کو یار کی آنکھوں میں سارا نشہ نظر آئے۔ دو ٹانگوں والی، لمبی لمبی زلفوں والی، ایمان کے پلے ککھ نہیں چھوڑتی۔ اس کی میرے دادی حضور فرماتی ہوتی تھی کہ یہ آنکھ مرکز گناہ ہے، جو اس کو طاہر کر لے گناہ سے بچ جائے گا۔ فرمایا تم نے آنکھیں لگائی، دنیا میں رقابت کا خوف ہوتا ہے، ایک ایسی محبت ہے جس میں رقابت کا خوف نہیں ہے۔ یہ اس سے محبت کریں، یہ ان سے محبت کریں تو خوف ہوگا، کوئی تیسرا آ جائے تو اس کو خوف لاحق ہو جائے گا۔ اس کی محبت کی وجہ سے میری محبت خراب نہ ہو جائے، اس کی چاہت کی وجہ سے میری چاہت خراب نہ ہو جائے۔ اگر بد عملی جسم میں موجود ہو تو جناب کہا جائے گا جو بد عملی اس نے میرے ساتھ کی ہے اس کے ساتھ بھی کہی ہے۔ کہا جی دنیا میں کون سی ایسا عشق ہے جس میں رقابت کا خوف نہیں؟ فرمایا وہ طاہر عشق ہے۔ فرمایا اس عشق کا مرکز کیا ہے؟ کہا اس کا عشق کا مرکز یہ ہے رب نے پہچان اپنی کروانی تھی، مصطفیٰ کا دیدار کرواتا رہا۔ رب نے خدایت اپنی منوانی تھی، رخ مصطفیٰ دکھاتا گیا۔ ربا کلام تیرا تھا، باتیں مصطفیٰ کی تھی۔ فرمایا جن باتوں سے رب نے کلام میں وہ نورانیت بخشی، جو پڑھتا ہے کہتا ہے سرور بڑا ہے، جو پڑھتا ہے کہتا ہے دل کو اطمینان بڑا ہے۔ قرآن فائدہ بڑا دیتا ہے، جب کوئی پڑھے تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ یار کی تعریفوں سے دل کو سکون مل سکتا ہے تو اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا جو تجھے میسر ہو جائے گا۔ پیرانے عظام بیٹھے ہیں، اپنی پشت میں کچھ ایسا عناصر لیے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو بھی سلام کرتے ہیں، اس عناصر کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کوئی
غوث پاک کے در کا متوالا ہے تو کسی کو بہاؤالدین نقش بند نے انگلی پکڑائی ہے، کسی کی گڈی چشت کے شہنشاہ نے چڑھائی ہے تو کسی کے اجڑ کی رکھوالی جناب صابر پیا نے کر دی ہے، کسی کو ہانکنے کے لیے ہاکر کی ضرورت نہ پڑی، جنت کا رستہ دکھانے کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کو فیض باہو سلطان دے گیا، کوئی بلے شاہ کی آنکھوں کا قیدی ہو گیا، کسی کو داتا صاحب نے رستہ دکھا دیا۔ ارے کمال مجھ میں نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ظاہر جگہ اساڑڑیے وچ اصلی نے رہن والے۔ میرے دادا جی حضور باہو سلطان کی نگاہ کے ساتھ جناب ملتان کی دھرتی پر حاضر ہوئے، بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے در اقدس پر حاضر ہوئے تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں اینٹ لیے ہوئی تھی، کام کوئی نہیں تھا، کہتا تھا اگر تم نے مجھے لنگر نہ دیا تو میں تمہاری اینٹ الٹا دوں گا، تاکہ نہ فیض رہے، نہ کمال رہے، نہ جذبہ رہے، نہ ولایت رہے۔ تو میرے دادا جی حضور دائنے ہو کے آنکھ جھکا کے جناب آ کے اس کو لنگر دیا، کہا فضل شاہ ڈر گیا ہے کہ یہ تجھے کچھ کر نہ دے، کہا ڈرا نہیں ہوں، کہا یہ ولی ہے، کہا ولی بھی نہیں ہے، کہا اس کا بابا ولی ہے، کہا بابا بھی ولی نہیں ہے، کہا کچھ کر سکتا ہے، کہا یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ساتویں نسل میں وہ سے پاک بیٹھا ہوا ہے جو ساروں کو کچھ کر بھی سکتا ہے بگاڑ بھی سکتا ہے، کہا اس کا حیا نہیں، اس کے سائے کا حیا ہے جو اس کو پکڑے ہوئے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں باہو سلطان کی نگاہ کے صدقے غوث پاک کی دھرتی پہ حاضر ہوا، ایک غلام سے میرا سلام ہوا، کہا کیا؟ میں نے کہا کہ زندگی میں عجب معاملہ بھی ہوا ہے، کہا معاملہ یہ ہوا ہے، آگے آگے غوث پاک چل رہے تھے، پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا، میں نے آرزو کی، میں نے تمنا کی، اب سائیں کا تو دل ہوتا ہے نا کہ میرے سائیں کو کوئی دیکھے، عاشق کا تو دل ہوتا ہے کہ میرا معشوق بھی پہچانا جائے، مطلوب کا تو دل ہوتا ہے کہ اس کے طالب کی بھی عزت ہو، رب کا جیسے دل کرتا ہے کہ محبوب کی شانیں کائنات کو دکھا رہا ہے، ہر عاشق کا دل ہوتا ہے کہ اس کا محبوب رشتے کمر ہو۔ تو اس کا بھی دل کیا، غوث کا دیوانہ ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے غوث کا کوئی ہاتھ چومے، میرا بھی دل کرتا ہے میرے غوث کے کوئی نالین سیدھے کرے۔ کہا اتنی بدبخت دنیا ہو گئی کہ غوث ان کے درمیان سے گزر رہا ہے تو ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ جب یہ بات سوچی نا تو ایک جرمٹ سا لگ گیا، جرمٹ سا لگا، سارے استقبال کرنے لگے، آج بغداد کا دولہا ہماری گلی میں، آج بغداد کا تاجور ہماری بستی میں، آج بغداد کا چاند ہمارے محلے میں، سارے آ کے سلام کرنے لگے۔ جب پیچھے گیا نا تو آنسو بہ گیا، کہا ویسے ہی اچھا تھا، کوئی پہچان نہیں رہا تھا، ماہی کے قریب تو تھا نا، کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ بلے شاہ نے کہا چل بلیا چل اوٹھے چلیے، جتھے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو مننے۔ کہا جی اب کیا معاملہ ہے؟ پھر عاشق کا یہ دل ہوتا ہے کہ اس کے معشوق کو پہچانا جائے، پر عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کا ہجر برداشت نہ کر سکے۔ ارے وصل ساروں کو ہضم نہیں ہوتا، کوئی ہجر کا کمال بھی رکھتے ہیں، وصل ساروں کو فیض نہیں دیتا، وہ ہجر کے چاند کو بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں، سارے دیکھ کر افطار نہیں کرتے، کچھ کو جناب اذان سن کے بات سن کے ذکر سن کے بھی افطار کر لیے جاتے ہیں۔ کسی کا مارکا یہ نہیں ہوتا، نہ قیامو نہ قعودو نہ سجود، در گزارن در یار نماز عجب، فرمایا سر تھا سنگ آستہ پر، سجدہ تھا عرش پر، ایسی پڑی نماز تجھے دیکھنے کے بعد۔ فرمایا دل تو کرتا ہے کہ یار پاس ہو، کسی کا دل تو کرتا ہے محبوب ساتھ ساتھ رہے، ہر مطلوب کا دل کرتا ہے کہ طالب کا ہاتھ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے، ہر عاشق کا دل کرتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہوئے، ہر عاشق کا یہ دل کرتا ہے کہ جناب اس کے نیم دیکھوں وہ میرے نیم دیکھے، میں اس کا دیدار کروں وہ میرا دیدار کرے۔ ساتھ
ساقی کی نظر ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں خانے پر آئے ہوئے خوار پر پڑ جائے، ہر کوئی ساقی کی طلب رکھتا ہے، ساقی کے پیمانے کی طلب رکھتا ہے، ساقی کے جام کی طلب رکھتا ہے۔ اے غوث کے دیوانے تو کیوں رو پڑا؟ تو تو کہتا تھا کہ غوث کو کوئی جانے، غوث کو کوئی پہچانے۔ فرمایا وہ پہچان کسی کام کی نہیں جو دیوانے کو دیوانے سے دور کر دے، جو مستانے کو پروانے سے دور کر دے، جو شمع کو جناب دور کر دے۔ اس کو اپنا دل جلا کے اب مثل آگ کے، شمع کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر کو جلا کے روشن کرتی ہے، تو جناب دوسری جب پروانہ دیکھتا ہے تو اس کی طرف مبذول ہوتا ہے۔ روشنی انسان کی فطرت ہے، ہر چمکتی چیز کا عاشق ہو جاتا ہے، لیکن ہم بلے شاہ کے مانی ہیں، ہم باؤ سلطان کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جنہ اندر عشق سنایا اولا نہیں پڑ جانا، سونے پانے ملے ہزارہ سن یار بتانا۔ اور فقراء تشریف فرما ہے، غوث کی باتیں ہیں۔ تو ادھر بلے شاہ پھر اپنی تباہ آزمائی کرتے ہوئے کہتا ہے 24,000 فقر دیاں تو 5 کی دیاں پڑھدا، بلے شاہ دا اکو مرکا مالا مولا کردہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب آنکھ نم ہو گئی، دل مسترب ہو گیا کہ غوث سے دور ہو گیا ہوں۔ جب آنکھ مسترب ہوئی وہ بھی غوث تھا، ابھی آنکھ مسترب ہونے ہی لگی تو غوث نے ساروں کو دور کر دیا۔ جب قریب آیا تو میں عرض کرتا ہوں سال پورا عورت کا ہسبینڈ باہر کے ملک میں رہے، سال پورا بیوی کا شوہر دوسرے شہر میں رہے، کبھی اس عورت کو جا کے دیکھنا جو وفادار ہوگی جس دن اس کا شوہر آ رہا ہو، اس کی آنکھ میں ایک چاشنی ہوگی، اس کے دل میں ایک تمکنت ہوگی، وہ تو یہی کہے گا کہ آج شکر بنتی ہے تو یار منا لوں، آج بستی اجڑتی ہے تو یار منا لوں، آج دل رائے گا ہوتا ہے تو یار منا لوں، آج کچھ بچے نہ بچے بس دید جانا مل جائے۔ تو اس نے کہا اب جب غم سے روشنی کی طرف دوبارہ رجوع ہوا، یار کو یار سے دوبارہ ملاقات ہوئی، وہ بھی مسکرایا، غوث بھی مسکرایا۔ کہا غوث پاک مسکرا کے کہے کن خیالوں میں ہو؟ کہا جی پریشان ہو گیا تھا، ماہی مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ تو غوث پاک نے کہا میرے ہاتھ میں رب نے قلب بندہ مومن ایسے رکھ دیا ہے، جب چاہوں اپنی طرف موڑ لوں، جب چاہوں دور کر لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ دار الفجر شریف۔ اس نے کہا جی تو حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا جو تو میرے دل کے قریب تھا، جو تو میرے جوڑے اٹھا رہا تھا، غوث کو یہ گوارا نہیں، جو محبوب کی عادت ہوتی ہے کبھی محب کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا، محبوب کی عادت ہوتی ہے کبھی عاشق کو اتنا انتظار نہیں کرتا۔ میں آگے بھی ایک گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا جو انتظار کرے منتظر اسی کی طرف آتا ہے۔ آپ منتظر کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جائے۔ آپ کے شاہ صاحب کیسے بات کیا؟ میں نے کہا قبر انتظار کر رہی ہے اپنے منتظر کے لیے، تو قرآن کو بھی سر پہ اٹھا لے، تو نے اس کا انتظار کا جواب ضرور دینا ہے۔ ہر منتظر کو منتظر نے آ کے جواب ضرور دینا ہے۔ آپ کے جی کوئی علمی مثال دے، عشق والی نہ دے۔ میں نے کہا سرکار کو ایک شخص کہہ گیا کہ یہاں رکیں، میں ابھی آیا، سرکار 3 دن کھڑے رہ گئے، اس کو بھی یاد آیا کہ کوئی میرے انتظار میں کھڑا ہے۔ وہاں گیا تو سرکار سے سوال کیا، سرکار آپ گئے نہیں؟ فرمایا میرا انتظار ہے جو تو واپس آ گیا ہے۔ ہر انتظار کی طرف منتظر لوٹتا ہے، جس کا انتظار غوث ہو، غوث کیوں نہ اس کی طرف لوٹے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں انتظار اور منتظر کی بات شروع ہوئی ہے تو سارے لائن میں لگ گئے، اپنا کشکول لیے جناب لیلا آئی، آ کے سکہ
ہر کے کشکول میں ڈالنے لگ گئی۔ ڈالتے ڈالتے جب مجنوں کی باری آئی تو مسکرا دیا، بس آنکھ اوپر کر کے دیدار کروا دیا۔ ساروں نے کہا مجنوں تیرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے لیلا کا؟ تو ہر وقت لیلا لیلا کرتا رہتا ہے، سکہ ہمیں عطا ہوا ہے، تجھے کیا عطا ہوا ہے؟ تو مجنوں نے کہا نا تیری طلب سکہ تھی، میری طلب یار کے نینوں کا دیدار تھا، تجھے فرق دنیا کے مال کا تھا، میری طلب لیلا کے نینوں کا دیدار تھا۔ تیرا انتظار پورا ہوا، میرا انتظار پورا ہو گیا۔ بات مزے کی تھی، ہضم نہیں ہوئی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بات انتظار اور منتظر کے درمیان ہے۔ یہ دنیا جب تک انتظار نہیں کر سکتی تب تک اپنے منتظر کو پا نہیں سکتی۔ جب تک یہ دنیا انتظار نہیں کر سکتی تب تک اپنے مربی کو پا نہیں سکتی۔ جب تک یہ دنیا جناب اپنے دل کو جستجو کے سرمے دانے میں ڈوب نہیں سکتی تب تک اس کے اوپر وہ کالخ نہیں لگے گی جو آنکھوں میں لگ کے حسن دے گی۔ کبھی سرمے دانی کے اس سرمچو سے پوچھو کہ خود جب تمہیں بنایا گیا تھا تم میں حسن بھی تھا، جب تمہیں بنایا گیا تھا تم میں ندرت بھی تھی۔ اے سرمچو جب تجھے بنایا گیا تھا تو کسی کا رنگ سبز تو کسی کا رنگ سفید، کوئی لکڑی کا بنا ہوا تو کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا، تجھے خریدنے کے لیے پیسے صرف کیے تھے۔ یہ تو نہیں کہا تھا اپنا روپ بتا لے، اس نے کہا میں بنا اس لیے ہوں کہ مجھے یار کی طلب میں ڈوبا جائے، جب ڈوبوں گا تو میرا رنگ نہیں رہے گا۔ 1000 سال سرمچو ایک جگہ پر پڑا رہے تو اس پر وہ کالا رنگ نہیں چڑھتا جب تک وہ سرمے دانی میں داخل نہ ہو، سرما اپنا رنگ نہ دکھائے تو سرمچو کو رنگ نہیں لگتا۔ ایک وقت ایسے آتا ہے تو 1000 بار اس کو صاف کرتا رہے، اس کی اصل تبدیل ہو جاتی ہے، ورنہ لکڑی کا بھی رہے تو کالا نظر آتا ہے، پلاسٹک کا بھی رہے تو کالا نظر آتا ہے۔ عشق کرنا ہے تو سرمچو سے سمجھ، عزت جو بھی ہو، ذات جو بھی ہو، رزق جو بھی ہو، جب بھی نظر آئے تیری آنکھ سے محبوب کا دیدار نظر آئے۔ ایسے کچے عاشق نہ بنو، ایسے کچے ایمان والے نہ بنو کہ تمہیں خوشبو کسی اور کی آئے تو خوشبو کے پیچھے بھاگ جاؤ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم موسیٰ والے نہیں ہیں جو عرش پر جائے تو پیچھے موسیٰ کا پیغام بھول جائیں، ہم محمد والے ہیں جو سرے عرش بھی جائیں تو بستر گرم رہا کرتے ہیں۔ زمانہ کا محمد کی ذات کی خیرات ہے، زمانہ نبی دو جہاں کی عزت کی نشانی ہے۔ میں نے قرآن شریف سے فیض لینا چاہا تو سورۃ رحمان میں ایک ایسی آیت نظر آئی جس میں رب فرما رہا تھا کہ جب میں نے اس آسمان کو بلند کیا تو میں نے اس کو میزان عطا فرمایا۔ میں نے کہا ربا بلندی والی بات تو ٹھیک ہے، یہ میزان والی بات ٹھیک نہیں۔ کہا جی بلندی ہو تو میزان نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہا جی ادھر کی ہوا چلے گی تو ادھر جھک جائے گا، ادھر کی ہوا چلے گی تو ادھر جھک جائے گا۔ صرف بلندی نہیں عطا کی، میزان بھی عطا کیا جہاں محکم ہو جائے، ادھر کی بھی ہوا چلے تو ادھر نہ گرے، ادھر کی بھی ہوا چلے تو ادھر نہ گئے۔ ارے عاشق کے لیے بھی یہ معاملہ ہے۔ ہم اس محمد عربی کی امت ہے جس کو رب نے اتنی اونچائیاں عطا کی کہ کعبہ حسین اور ادنا کا مقام مل گیا۔ اس کا حسن دیکھ کر بھی نہ جھکے، اس کا حسن دیکھ کر بھی نہ جھکے۔ اے ابو طالب تیرا بھتیجا کیا کہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی محمد اپنے پیغام سے ہلے گا نہیں۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ اے محمد کون سے سوتے کر کے آئے رب کے ساتھ جو اپنے پیغام کو چھوڑتے نہیں؟ کہا جنہ اکھیاں اے اکھیاں دنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا، انہ اکھیاں نو تک لینا۔ جس محبوب کا دیدار کر لیا ہو، جس کو یار کے دیدار کی چس لگ جائے، وہ پھر جگنوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، پھر وہ چاند کی روشنی کو
مرکز محور نہیں سمجھتا، پھر سورج کی تپش اس کو گرمیاں نہیں دیتی، پھر وہ یہ کہتا ہے صحرا بھی ہو تو تو مل جائے، قبر بھی ہو تو تو مل جائے، حشر بھی ہو تو تو مل جائے۔ گلزار نے یہاں تباہ آزمائی کی، گلزار قبر تے لکھ دینا اے قبر ہجر دے ماریاں دی، اجے تیک اڈی کا مکیاں نہیں، راہ تک دے عمر گزار آئے۔ اور پھر محبت کا عالم یہ کہ عاشق نے کہا نہیں محمل منگدی خانہ، میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر، میرے حاضر سر دے والے جی کوئی کیچم دی وسنیک چا پچھے، ایک اور کو جی کن والے سردار کی آنکھیں آنکھ دیوی میرے اٹھا دی چروالے۔ جس کا مرکز و محور سائیں ہو جائے پھر اس کو حفظ آیتیں نہیں کرنی پڑتی، اس کو سیدھا یار کا دیدار کرنا پڑتا ہے۔ وَسَقَاهُمْ یہی سکھاتا ہے، اس دنیا میں انتظار جانا رکھو گے تو اس دنیا میں دیدار جانا مل جائے گا۔ ہمیں بھی لے چلو جلوہ گاہ ناز تاکہ موسیٰ، تم غش کھا کے گر گئے تو جلوہ جانا کون دیکھے گا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔